جی بہت بڑی خبر آ گئی ہے، بہت بڑی خبر آ گئی ہے اور بڑی حیران کن خبریں آ رہی ہیں اور بڑی پریشان کن خبریں آ رہی ہیں اور بوٹیاں حرام تے شوربہ حلال، یہ والی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ سب سے بڑی تو خبر یہ ہے کہ فوج طلب کر لی گئی ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پھر جو سب سے زیادہ ذمہ دار تھا توہین عدالت کا، اس نے پی ٹی آئی نے اس کو کیس میں رکھا ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے جی، یہ کیا ہے، یہ بہت بڑے جناب علی سوال ہے۔ ٹھیک ہے، پھر شہباز شریف صاحب نے اس کمشنر کو نوٹس جاری کر دیا ہے جس کے نام کی ریویو پٹیشن دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ شہباز نے نوٹس جاری کر دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے۔ کیوں، اس کی وجہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سر جی صورتحال یہ ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ توہین عدالت میں محسن نقوی غیب، باقی 14 افراد کا نام لکھ دیا گیا ہے کہ جناب عمران خان کو جو ہسپتال نہیں نا داخل کرایا گیا، شفا ہسپتال میں، اس کا ذمہ دار شہباز شریف، اطاعت تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور یہ سارے ہیں۔ اور جڑا ہونا چاہیے سی، جس کی اصل ذمہ داری ہے وزیر داخلہ، اس کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ رہ گیا ہے غلطی سے یا وچلی گل تو دسو، یا وچلی گل ہے کوئی؟ وچلی گل سر جی ہے وے محسن نقوی کو جان بوجھ کے پی ٹی آئی والوں نے چھوڑ دیا ہے کہ محسن، حالانکہ سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ وزیر داخلہ کی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں جی، ہم وزیر اعظم کو بلاتے ہیں عدالت میں اور اعظم نذیر تارڑ کو بلاتے ہیں اور باقی سب کو، لیکن محسن نقوی کا نام چھوڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ہاں جی سر جی، زلفی بخاری کا انٹرویو یاد کرو پرسوں کا، اس نے کہا تھا کہ اگر عمران کو چھوڑ دیا جائے تو عمران توبہ طائب کر لے گا اور عمران فوج کے خلاف، عاصم منیر کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولے گا۔ یہ مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ یہ این آر او نہیں ہے؟ جان بوجھ کے آپ نے نام نہیں لکھا، غلطی سے چھوڑ دیا ہے۔ این آر او کی طرف گامزن ہے عمران، مجھے بچاؤ، ہر صورت میں مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اچھا جی، یہ صورتحال ہے جی۔ محسن نقوی کو نکال دیا گیا اور اس کے اوپر سارے لوگ حیران ہیں کہ وزیر داخلہ کا کام ہوتا ہے، اندرونی یہ سارے کام جو ہوتے ہیں نا وہ وزیر داخلہ کے ہوتے ہیں، ملک سے باہر کے ہوتے ہیں تو وہ وزیر خارجہ کے ہوتے ہیں، لیکن محسن نقوی کا نام نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر جی، آگے آئیں سر جی۔ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد توہین عدالت داخل۔ اگر وزیر اعظم کو توہین عدالت میں نوٹس ہو کہ سزا ہو جاتی ہے، معمولی سزا بھی، تو جناب علی وزیر اعظم گھر۔ ہم نے کتنا اعظم نذیر تارڑ کو سب کو کہا تھا کہ عمران خان کو شفا ہسپتال لے جاؤ۔ کیا ہے پیمز میں یا شفا میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں ہونا تھا۔ آپ یقین کرو، یہ خود حکومت اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہی ہے۔ بھئی جب سپریم کورٹ نے نام لکھ دیا ہے ہسپتال کا، آپ بے شک ٹھیک ہے یہ مانتے ہیں کہ جی وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کوئی قیدی جو ہے نا وہ پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں جا سکتا۔ انہوں نے مثالیں بھی دے دی کہ نواز شریف گیا تھا، زرداری وہ گیا تھا، فلانا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا چلے نہیں گیا تھا تو اس وقت تو آپ چپ رہے ہیں جب سپریم کورٹ یہ فیصلہ لکھوا رہی تھی، آرگومنٹ ہو رہے تھے 18 اگست کو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سرکاری اسپتال میں وہ جائے گا، پرائیویٹ میں نہیں جائے گا۔ تو چلے وہ 2 دن گزر گئے تھے، ایک دن تو اس کو وہاں لے جاتے۔ سر جی یہ غلطی ہے ہمارے وزیر قانون کی، اور اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہے ہیں اور ذرے کا پہاڑ بنا رہے ہیں۔ یہ خود ہی بنا رہے ہیں ذرے کا پہاڑ۔ بیل مجھے مار،
ٹھیک ہے؟ تو جناب علی پھر مزے کرو مزے کرو. اب یوسف رضا گیلانی کی ہم نے پہلے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر وزیر اعظم کو ذرا سا بھی وہ ہو جائے کہ جناب ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، جب تک عدالت نہیں اٹھتی آپ عدالت میں بیٹھے رہیں، یہ سزا ہے، تو وزیر اعظم گھر چلا جاتا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ساری کھچڑی جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف پک رہی ہے. کوئی بھی ہو، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، محسن نقوی کا بیان روزانہ کوٹ ہوتا ہے کہ جناب سسٹم بیٹھ گیا ہے، سسٹم بیٹھ گیا ہے. تو ساڑھے مریم دے چچا نے کوئی محسن نقوی کے خلاف کاروائی نہیں کی. اب دیکھا محسن نقوی کو وہ مکھی کی طرح دودھ میں سے نکال دیا گیا ہے نا. یہ لو جی، محسن نقوی دا قصور ہی کوئی نہیں ہسپتال دے وچ، سارا قصور شہباز شریف دا اور مریم نواز کا ہے. مریم نواز کا سارا قصور ہے. دیکھیں آگے آئے جی، مریم نواز کا اور ذکر ہوگا. آج کچھ وکلاء نے عمران خان کے حق میں بیان جاری کیے ہیں کہ جناب علی اس کو شفا اسپتال کیوں نہیں داخل کیا گیا، یہ توہین عدالت ہے، یہ ہے وہ ہے. جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں مسعود چشتی صاحب، انہوں نے واضح طور پہ ان وکلاء کی مذمت کی ہے اور کہا کہ وکیلوں کا کوئی کام نہیں کہ وہ سیاست میں آئیں. یہ سیاست میں سارے کام کر رہے ہیں. آج حامد خان اور ان لوگوں کی پریس کانفرنس تھی کہ کیوں نہیں عمران خان کو لایا گیا جی ہسپتال، شفا اسپتال. تو مسعود چشتی صاحب نے، جو اس وقت پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، وائس چیئرمین ہیں، انہوں نے، پنجاب بار کونسل نے، ان سارے وکلاء نے ان وکلاء کی مذمت کی ہے، وکلاء نے، کہ جناب سیاست ہمارے ادارے میں نہ لاؤ سیاست. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئے جی، آگے اگلی خبر تو سنو. کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جب اسپیشل سیٹیں بانٹی جا رہی تھی، پی ٹی آئی کی اسپیشل سیٹیں بانٹی جا رہی تھی نا، تو وہ اسپیشل سیٹیں جناب نون لیگ کے حصے میں آئیں، پی ٹی آئی کے حصے میں آئیں، نون لیگ کے حصے میں آئیں، پیپلز پارٹی کے حصے میں آئیں اور مولانا فضل الرحمان کے بھی حصے میں آئیں. وہ مولانا صاحب نے قبول کر لی. ٹھیک ہے. اب جو کل مولانا صاحب نے کھانا کھلایا ہے، وہ قومی ٹی وی پہ یہ بحث چل پڑی ہے کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے 2 سیٹیں سینٹ کی کے پی کے سے دو، تاں میں تواڈے نال آ رہا ہوں، تاں ملین مارچ ہون گے، مجھے دو. کہتے ہیں مولانا صاحب نے ادھر پی ٹی آئی کی سیٹیں لے لیں، ادھر اب پی ٹی آئی سے سینٹ کی سیٹیں لے رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ چاروں وہ کیا ہوتا ہے جی، 5 گھی میں اور سار کڑھائی میں، 5 انگلیاں گھی میں اور 60 کڑھائی میں. ٹھیک ہے. یہ پھر مولانا صاحب کی قسمت ہے. مولانا صاحب کے بغیر کوئی نہیں چلتا. تو مولانا صاحب کے گھر یہ گئے ہیں نا، مولانا صاحب کا تو سر کیا قصور ہے، مولانا کے گھر چل کے گئے ہیں نا. تو جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ جناب سجدہ ریز ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے مولانا صاحب کے سامنے. مولانا صاحب تو بیٹھے ہیں. مولانا صاحب کا کیا ہے جی. بہرحال یہ بھی ایک خبر ڈسکس ہو رہی ہے کہ مولانا صاحب کی جناب 5 انگلیاں گھی میں تو سر کڑھائی میں ہے. اگلی سر جی، اگلی خبر بھی سنو. جو پی ٹی آئی نے یہ درخواست دی ہے کہ جناب توہین عدالت کی، اور اس میں پھر کہہ دیا ہے کہ عمران کو الشفا ہسپتال لے کے جاؤ. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یار عمران کی بہن کہہ رہی ہے کہ جناب وہ مکمل فٹ ہے، اس کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے اور وہ صحت مند ہے اور بالکل ستے خیرہ نے. تو صحت مند بندے کو پھر آپ نے کہہ دیا کہ اس کو ہسپتال شفٹ کرو. تو مرضی ہے پھر اس کو ہسپتال ہی رکھو. پھر جب ڈاکٹروں کے بورڈ نے یہ کہہ دیے، 5 ڈاکٹروں نے کہہ دی ہے،
عظما کے ہوتے ہوئے کہ جناب یہ فٹ بندہ ہے، 100% فٹ ہے، 18 سال کا لڑکا لگتا ہے، اس کو جناب علی اڈیالہ جیل واپس بھیجو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، دوبارہ ہمیں ہسپتال داخل کرو۔ یار یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو چیز بڑی ہے مست مست، سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا چیزیں ہیں۔ ایک بندہ کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا، 5 ڈاکٹروں نے، کہ یہ مکمل طور پہ فٹ ہے، ہسپتال میں فٹ بندے کو اب میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں جا کے ہسپتال داخل ہو جاؤں، مجھے ڈاکٹر کریں گے ہسپتال داخل؟ یہ کیسی باتیں یہ کرتے ہیں جی۔ بہرحال کہہ رہے ہیں جناب شفا میں جانے کو، پھر عمران کے حکومت کی چولیں ہل گئی ہیں اور وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ چلے اس کو اشفا لے جاتے ہیں۔ حکومت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے نا، نقوی کو نکال دیا گیا ہے، نواز شریف کو ڈال دیا گیا، شہباز شریف کو ڈال دیا گیا۔ اب کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب اگر نااہل ہوتے ہیں تو پھر نقوی صاحب وزیر اعظم ہی تو بن سکتے ہیں۔ اور بڑیاں گلاں نے سر جی، وچلیاں گلاں بہت نے، ابھی اس کے اوپر ہم کھل کے بات نہیں کریں گے۔ اور آخر میں آپ کو سب سے اہم خبر دوں گا آخر میں، اور ایک اور خبر آپ نے سنی ہوگی، یہ جو 14 اگست کی پریڈ ہوئی تھی، اس میں جو کمشنر تھے وہ بگی میں بیٹھ کے تو وہاں پہ انہوں نے وہ معائنہ کیا تھا پریڈ کا۔ تو شہباز شریف نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے آپ کو خادم عوام کہتے ہو اور بگی میں بیٹھے ہو؟ اور ان کو شہباز شریف صاحب نے نوٹس جاری کر دیا۔ یہ وہی کمشنر ہے جس نے ریویو پٹیشن داخل کی ہوئی ہے عدالت میں۔ یہ بھی بے وقوفی ماری ہے شہباز نے۔ وہ ریویو پٹیشن داخل ہے ہماری طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور اس کو شہباز نے کہہ دیا کہ تم جناب بگی میں بیٹھ کے کیوں آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ جتھے جی یہ عجیب قانون ہے جہاں مچھر چھانے جاتے ہیں اور اونٹ نگلے جاتے ہیں، یعنی کہ کوئی بات ہی نہیں تھی، بگی میں آیا ہے، ٹھیک ہے جی بگی میں آیا ہے، وہ کمشنر ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ بگی میں سارے لوگ ہی معائنہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شہباز نے اس کو نوٹس جاری کر دیا جی، ٹھیک ہے۔ اور اگلی خبر آپ کو ہم نے صبح بتا دی تھی کہ وہ انصار عباسی نے کہا ہے کہ نہ ڈیل ہوئی ہے نہ ڈھیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بارے میں نے پہلے تفصیل بتا دی تھی کہ عمران خان کے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، یہی شرلیاں چھوڑ رہے ہیں، خود ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اب سب سے اہم بات جی، راولپنڈی میں فوج طلب کر لی گئی۔ راولپنڈی کہاں آتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے۔ مریم نواز حکومت نے فیڈرل حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے فوج دی جائے طلب کرنے کے لیے، فوج مجھے پنڈی میں چاہیے، کیونکہ یہ پنڈی میں اب ملین مارچ اور 27 اور یہ وہ سارے مارچ شروع ہونے لگے ہیں نا، تو مریم نواز نے 6 مہینے کے لیے پنڈی کو فوج کے حوالے کر دیے۔ دسو جی، یعنی کہ پنڈی کی حد تک مارشاء اللہ آ گیا ہے، فوج طلب کر لی گئی ہے نا۔ 245 آرٹیکل کے تحت، آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج حکومت نے طلب کر لی ہے۔ اب سارا انتظام انصرام، یہ جلسے جلوس روکنا، یہ وہ پنڈی میں، اڈیالہ جیل بھی پنڈی میں ہے، ٹھیک ہے، ساری کارروائیاں پنڈی میں ہو رہی ہیں۔ تو وہ جناب علی مریم نواز کے کہنے پہ فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اللہ رحم کرے پنڈی سے آگے بڑھتی ہوئی فوج پورے ملک میں ہی نہ آ جائے۔ ویسے کافی لوگوں کی رائے ہے، آپ رائے دیں کہ یہ فوج طلب کرنا اچھا ہے، اچھی بات ہے۔ یہ ویسے الشفا ہسپتال والا تھے، انہوں نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری۔ آج بات ہی کوئی نہ کر رہا ہوتا، عمران اگر ہسپتال میں داخل ہو جاتا نا شفا میں، آج یقین کرو کوئی بات ہی نہ ہو رہی ہوتی، لیکن اس وقت سارے چینل یہی بات دہرا رہے ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے۔ باقی تہاڈی مرضی ہے سر جی، جو مزاج یار میں آئے۔ ہاں جی، السلام علیکم سر جی، یہ نا جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے، 7واں دن ہے، تو ان کو میں نے کہا ہے کہ جناب علی
آپ جب سے بیٹھے ہیں نا روزانہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے. آپ کی کوئی امید ہے نہ پیپلز پارٹی آپ کی طرف توجہ کر رہی ہے، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی. وہ ان کے اپنے چکر ہیں جناب، عمران کے میڈیکل کے چکر چل رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ مال روڈ ہے، ادھر بھی بسیں ہیں، ادھر بھی بسیں ہیں، آگے جلسہ ہے. انہوں نے آپ دھرنے کا اعلان تو کر دیا، اب ختم کرنے کے لیے ان کو نا فیس سیونگ چیزیں چاہیے. ان کو پہلے ہی کہا ہے کہ آپ جا کے مذاکرات کریں، یہ سڑکیں نہ ناپیں. لاکھوں لوگوں کو یہاں پہ روزانہ نقصان ہو رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو. ٹریفک کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ مال روڈ کا کیا حال ہوا ہے. یہ پورے پاکستان سے ادھر آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ عوام کے لیے نکلے ہیں نا، پیٹرول کم کرو عوام کے لیے. اور یہ جو عوام کو تکلیف دے رہے ہیں روڈ بند کر کے، یہ خدا کا خوف ہے. پھر آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ 47 فارم والے ہیں، آپ جعلی وزیر اعظم ہیں، تو آپ کی بات کیسے مانیں گے؟ اب وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خطاب کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آج رش زیادہ ہے کیونکہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خطاب کر رہے ہیں. تو اے ساڈے جناب اے ساڈے لیڈر نے کیانی صاحب، اے اور سانو جان دے ہی نہیں، اے سانو جان دے ہی نہیں. تو یہ کافی بڑی گیدرنگ ہے. آپ یہ دیکھیں آج یہ مکمل روڈ بند ہے، مکمل، ٹھیک ہے. یہ خواتین کو اس میں لایا گیا ہے. آج خواتین نہیں کرتا، ہماری محفوظ نہیں کرتا. یہ نظام ان کی قابلیت کے مطابق انہیں ان کا حصہ نہیں دیتا. اگر آپ کو ایک میں مثال دوں